میرا نام فرا ہے اور میں پتوکی شہر سے چند کلومیٹر دور ایک گاؤں کی رہنے والی ہوں جو آج کے جدید سائنسی دور میں بھی پتھر کے زمانے کی عکاسی کرتا ہے۔ میں اس وقت 5 سال کی تھی جب میرے ماں باپ نے اپنے آبائی گاؤں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خیر باد کہہ دیا اور شہر کو آباد کیا۔ میں اپنے 4 بہن بھائیوں کی اکلوتی اور سب سے چھوٹی بہن تھی۔ یہی وجہ تھی کہ والدین سمیت تینوں بھائیوں کا پیار بھی میرے ہی حصے میں آیا تھا۔ پتوکی شہر آ کر ہم محلہ نور کالونی میں کرائے کے مکان میں رہنے لگے تھے۔ مجھے بھی بھائیوں کے ساتھ قریبی گورنمنٹ کی پرائمری اسکول میں داخل کروا دیا گیا۔ میرے ابو ایک انتہائی محنتی انسان تھے۔ وہ دن بھر رکشہ چلاتے اور رات کو قریب ہی واقع سبزی منڈی میں چوکیدار کی ڈیوٹی کرتے۔ اس طرح ابو اتنا کما لیتے جس سے مکان کا کرایہ اور رکشے کے مالک کو اس کی طے کردہ دہاڑی دے کر باقی رقم سے ہم چاروں بھائی بہنوں کے تعلیمی اخراجات اور دیگر گھریلو اخراجات پوری کر رہے تھے۔ وقت گزرتا چلا گیا۔ ہم سب بہن بھائی تعلیمی مدارس طے کرنے کے ساتھ ساتھ عمر کے منازل بھی طے کر رہے تھے، حتیٰ کہ میرے تینوں بھائی میٹرک کر کے برسر روزگار ہو گئے۔ بھائیوں کے روزگار ہوتے ہی ہمارے گھریلو حالات بھی بدلنا شروع ہو گئے اور جلد ہی ہم اس قابل ہو گئے کہ ہم نے کشادہ 2 منزلہ گھر خرید لیا۔ اب گھر میں خوشحالی آ گئی تھی۔ چنانچہ ہر والدین کی طرح میرے والدین بھی بیٹوں کے سروں پر سہرے سجانے کے خواب دیکھنے لگے۔ کچھ دنوں کے بعد بشریٰ، میرے بڑے بھائی ارشد، اقصیٰ، منجلے بھائی نعیم اور سعدیہ، میرے سب سے چھوٹے بھائی عثمان کی دلہن بن کر ہمارے گھر آ گئیں۔ میں اس وقت تک میٹرک پاس کر چکی تھی۔ ابھی امی ابو اور بھائیوں سمیت مجھے مزید تعلیم دلانے کا سوچ ہی رہے تھے کہ میرے لیے بھی ایک رشتہ آ گیا۔ رشتہ اتنا اچھا تھا کہ سب گھر والے فوراً ہی راضی ہو گئے۔ راحیل اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا اور ایک آفس میں اچھے عہدے پر فائز تھا۔ کھاتا پیتا گھرانہ تھا اور ایک پوش علاقے میں بڑا سا کوٹھی نما گھر تھا۔ کچھ ہی عرصے بات چیت کرنے کے بعد میری شادی راحیل سے طے پا گئی اور کچھ ہی مہینوں کے بعد میں راحیل کی دلہن بن کر اس کے بڑے سے گھر میں آ گئی۔ شادی کی پہلی رات جب میں نے راحیل کو دیکھا تو اپنی قسمت پر ناز کرنے لگی۔ راحیل انتہائی خوبصورت شکل اور مردانہ وجاہت کا خوبصورت سا شاہکار تھے۔ میں اپنی قسمت پر ناز کرنے لگی۔ ہماری شادی کو تقریباً 2 ماہ سے زائد کا عرصہ بیت چلا تھا۔ ہمارا ہر دن عید اور ہر رات بارات تھی۔ اسی 2 ماہ کے دوران ہم شمالی علاقہ جات میں ہنی مون بھی جا چکے تھے۔ راحیل جیسا ہینڈسم اور پیار کرنے والا شوہر پا کر میں اپنے آپ کو انتہائی خوش قسمت تصور کرتی تھی اور اپنے بخت پر ناز کرتی تھی، مگر خوشیوں کے لمحات کی عمر بہت ہی مختصر ہوا کرتی ہے۔ وہ شادی کا 3را مہینہ تھا جب میرے وجود میں راحیل اور میری محبت کی نشانی کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ میرے ساس سسر اور راحیل کو جب پتہ چلا تو وہ خوشی سے ناچ اٹھے۔ خود میں بھی خوشی کے مارے ہواؤں میں پرواز کر رہی تھی۔ ساس سسر اور شوہر پہلے ہی مجھ پر جان چھڑکتے تھے اور اب تو وہ مجھے گھر کی ملکہ سمجھ کر میرے آگے پیچھے پھرتے تھے۔ مجھے بیڈ سے پاؤں بھی نیچے نہیں اتارنے دیتے تھے۔ گھریلو ملازمین میں سے ایک ملازمہ صرف میرے لیے ہی مخصوص کر دی گئی تھی، جو ہر وقت میری خدمت کے لیے کمر بستہ رہتی تھی۔ وقت مقرر پر میں نے ایک پیارے سے صحت مند بچے کو جنم دیا جس کا نام زین رکھا گیا۔ زین کی پیدائش پر جی بھر کر خوشیاں منائی گئیں۔ پوری کوٹھی نما گھر میں چراغاں کیا گیا۔ جو ملازمہ میری خدمت کے لیے وقف کی گئی تھی اسے کپڑے، نقد رقم، سونے کی انگوٹھی بطور انعام دی گئی اور ساتھ ہی اسے مستقل طور پر میرے اور زین کے لیے وقف کر دیا گیا۔ انہی دنوں مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے راحیل چپ چپ اور الجھے الجھے سے رہنے لگے ہیں۔
کئی بار پوچھنے کی کوشش کی مگر راحیل نے ٹال دیا۔ میں نے بھی یہ سوچ کر زیادہ کریدنا مناسب نہ سمجھا کہ ہو سکتا ہے کام کی مصروفیت کی وجہ سے یہ ذہنی طور پر تھک جاتے ہیں۔ زین 2 سال کا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے دوبارہ سے ماں بننے کا موقع دیا۔ اس بار ہماری ازدواجی خوشیوں کو دوبالا کرنے والی ننھی پری تھی جس کا نام آئمہ رکھا گیا۔ ہماری زندگی مکمل ہو گئی تھی، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ اب یہی 2 بچے ہماری زندگی کا محور تھے۔ میرے ساس سسر مجھ سے یوں والہانہ محبت کرتے تھے جیسے میں ان کی بہو نہیں بلکہ سگی بیٹی ہوں۔ ایک روز میرے سسر اور ساس اس وقت میرے کمرے میں آئے جب راحیل گھر پر نہیں تھے۔ عذرا بھی کسی ضروری کام کی وجہ سے چھٹی پر تھی۔ انہیں کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر میں بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی، انہیں سلام کیا، بچے ان کے حوالے کیے۔ وہ انہیں لے کر پیار کرتے ہوئے قریبی صوفے پر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر تو بچوں سے پیار کرتے رہے، پھر بڑے سنجیدہ لہجے میں میرے سسر مجھ سے مخاطب ہوئے۔ آمنہ بیٹی، میں نے اور تمہاری ساس نے فیصلہ کیا ہے کہ تم نے ہمیں جو اتنا قیمتی تحفہ پوتے اور پوتی کی صورت میں دیا ہے اس کے بدلے میں ہم بھی تمہیں انعام دیں۔ بابا، آپ کی دعائیں اور پیار میرے لیے بہت بڑا انعام ہے۔ ہماری دعائیں تو تمہارے ساتھ رہیں گی ہی، مگر ہم نے انتہائی سوچ سمجھ کر ایک فیصلہ کیا ہے۔ جس طرح والدین کی اولین خواہش ہوتی ہے کہ ان کی بیٹی کا آنے والا وقت ہمیشہ محفوظ رہے، تو بیٹا ہم چاہتے ہیں کہ تمہیں معاشی لحاظ سے اتنا مضبوط بنا دیں کہ آنے والے وقت میں تمہیں کسی کا محتاج نہ ہونا پڑے، حتیٰ کہ اپنے شوہر کا بھی نہیں۔ میرے سسر انتہائی سنجیدہ تھے، میں بس ان کا منہ دیکھے جا رہی تھی۔ بیٹی، بات کرنے سے پہلے میں تم سے وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ تم یہ سب کچھ اپنے سینے میں دفن رکھو گی اور کسی کو بھی نہیں بتاؤ گی، حتیٰ کہ راحیل کو بھی۔ ان باتوں کا علم نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے ان سے وعدہ کیا، تب انہوں نے کہا کہ وہ اپنی ساری جائیداد، اپنا سب کچھ میرے نام کرنا چاہتے ہیں، اس شرط پر کہ یہ جائیداد اور بینک بیلنس وغیرہ کسی صورت میں بھی تم اپنے شوہر راحیل کے نام نہیں کرو گی۔ میں تو مزید الجھ کر رہ گئی۔ راحیل ان کا بیٹا ہے اور میرا شوہر ہے، میرے بچوں کا باپ ہے، پھر کیا وجہ تھی کہ وہ اپنی جائیداد، اپنا بینک بیلنس، اپنا سب کچھ میرے نام کر دینا چاہتے ہیں؟ میں نے ان سے کافی پوچھا مگر انہوں نے مزید کچھ کہنے سے روک دیا کہ وہ وقت آنے پر خود ہی سب کچھ بتا دیں گے۔ چنانچہ اگلے روز ہی انہوں نے کچہری اور متعلقہ دفاتر میں جا کر سب کچھ میرے نام کر دیا۔ ازدواجی زندگی کے 6 سال تو میری زندگی کے یادگار سال تھے، مگر اب میرے شوہر کا رویہ مجھ پر قیامت ڈھا رہی تھی۔ میں نے بہت بار ان سے پیار سے بھی اس سخت رویے کے بارے میں پوچھنا چاہا، مگر وہ ہر بار مجھے ٹال دیتے تھے۔ میں نے ساس و سر سے بھی اس بات کا تذکرہ کیا۔ وہ لوگ بھی راحیل کے سرد رویے کو محسوس کر چکے تھے اور بے حد پریشان تھے، تاہم انہوں نے مجھے تسلی دلاسے دے کر کسی نہ کسی طرح بہلا لیا۔ انہی دنوں ایک اور تکلیف دہ صورتحال کا بھی مجھ پر انکشاف ہوا، وہ یہ کہ میری خاص ملازمہ عذرا کے رنگ ڈھنگ بدلنے لگے ہیں۔ پہلے تو وہ عام گھریلو سادہ کپڑوں میں میرے سامنے آیا کرتی تھی اور میرے شوہر راحیل کی موجودگی میں ہمارے کمرے میں آنے سے گریز کرتی تھی۔ اگر کسی وجہ سے آنا پڑ بھی جائے تو وہ کمرے میں داخل ہونے سے قبل دروازے پر دستک دیتی تھی۔ وہ ہم سے اندر آنے کی اجازت طلب کرتی تھی، مگر اب تو وہ خاصے شوخ کپڑے پہنے، ہلکا پھلکا میک اپ کر کے بلا اجازت میرے کمرے میں اس وقت آ جاتی جب میرے شوہر کمرے میں موجود ہوتے اور دانستہ غیر ضروری طور پر کمرے میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارنے کی کوشش کرتی۔ پہلے وہ ہم سب کی نظریں جھکا کر ادب سے بات کرتی تھی، مگر اب وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باتیں کرتی،
خاص کر میرے شوہر سے تو انتہائی بے تکلفانہ انداز میں مسکرا کر باتیں کرتی۔ میں اپنی سادہ لوگ کی سبب یہی سمجھتی رہی کہ جس طرح کسی کم ظرف کو ضرورت سے زیادہ اہمیت اور اختیار دے دیا جائے تو وہ آپے سے باہر ہو کر اونچی حرکتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، اسی طرح میرے ساس سسر اور خود میری طرف سے ضرورت سے زیادہ اہمیت دی جانے لگی ہے، اسی لیے اتنی سر چڑھ گئی ہے۔ مجھے تو وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ عذرا ہمارے لیے آستین کا سانپ ثابت ہوگی جو اسی تھالی میں چھید کرے گی جس میں وہ اب تک کھاتی رہی ہے۔ حالانکہ میرے ساس سسر نے اشارتاً کئی بار مجھ سے کہا بھی کہ میں عذرا سے اس حد تک بے تکلفی سے پیش نہ ہوں کہ وہ مالکن اور ملازمہ کا فرق ہی بھول جائے، مگر میرے ذہن میں تو دور دور تک بھی ایسا گمان نہیں تھا کہ عذرا کوئی ایسا گل کھلائے گی کہ میری مسکراتی ازدواجی زندگی میں سحر کھول دے گی۔ احساس تو مجھے اس روز ہوا جب میں نے ایک روز عذرا کو راحیل کی باہوں میں دیکھ لیا۔ اس روز میرے میکے میں کوئی فنکشن تھا جس میں ہم سب وہاں گئے ہوئے تھے۔ راحیل کے آفس میں زیادہ کام تھا جس کی وجہ سے انہیں چھٹی نہیں مل سکی تھی۔ میں اور میرے دونوں بچے، میری ساس اور سسر فنکشن میں چلے گئے۔ پروگرام یہ تھا کہ فنکشن کے ختم ہونے پر میرے ساس سسر واپس گھر چلے آئیں گے، جبکہ میں ایک ہفتہ میکے میں رہ کر بعد میں آؤں گی، مگر اس روز شاید اس ڈرامے کا ڈراپ سین ہونا تھا جو نہ جانے کب سے ہمارے گھر میں چل رہا تھا۔ اس شرمناک ڈرامے کا اختتام آج آ پہنچا تھا جو نہ جانے کب سے میری ناک کے نیچے انتہائی دلیری سے کھیلا جا رہا تھا۔ جب میں اپنے ساس سسر کے ساتھ گھر واپس آئی تو پوری کوٹھی میں ایک سناٹا سا طاری تھا۔ تمام ملازمین اپنے کام نمٹا کر سرونٹ کوارٹرز میں جا چکے تھے۔ صرف باہر والے گیٹ پر سیکیورٹی گارڈ چاق و چوبند اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہا تھا۔ اس نے گیٹ کھولا، ڈرائیور نے گاڑی اندر کھڑی کر دی۔ میرے سسر تو اپنے خوابگاہ میں چلے گئے، جبکہ میری ساس میرے اور بچوں کے ساتھ میرے خوابگاہ کی طرف چل پڑی۔ میرے کمرے میں ہلکا نیلا بلب چل رہا تھا اور کمرے کا دروازہ بھی کھلا ہوا تھا۔ میں نے اس ڈر سے کہ میرے شوہر ڈسٹرب نہ ہوں نہایت آہستگی سے دروازہ کھولا، اور جیسے ہی میں اور میری ساس کمرے میں داخل ہوئے تو ہلکی سی روشنی میں اور میری ساس نے وہ شرمناک منظر دیکھ لیا جسے دیکھ کر میرے منہ سے بے ساختہ ایک چیخ نکل گئی۔ عذرا اور میرا شوہر راحیل ایک دوسرے کے بازوؤں میں لپٹے ہوئے تھے۔ میری چیخ سے تو جیسے میرے کمرے میں بم پھٹ گیا اور وہ دونوں ہڑبڑا کر اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ میری ساس نے آگے بڑھ کر سوئچ آن کر دیا۔ پورا کمرہ تیز روشنی میں نہا گیا۔ عذرا سر جھکائے کھڑی تھی، جبکہ راحیل انتہائی دیدہ دلیری سے کھڑا تھا۔ تم نے تو ایک ہفتے بعد آنا تھا نا؟ ڈھٹائی سے مجھ سے کہنے لگا۔ میں تمہارے صدمے کے بالکل خاموش ہو کر رہ گئی تھی۔ میری آنکھوں سے تو آنسو بہہ رہے تھے۔ خوابوں کے شش محل یوں بکھر جائیں تو انسان کا دل تو کیا روح بھی ان کرچیوں سے لہو لہان ہو جایا کرتی ہے۔ کتنا مان تھا مجھے اپنے شوہر پر، اور کتنا فخر اور اعتبار کیا کرتی تھی۔ مجھے تو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میرے شوہر اس حد تک بے وفا ہو سکتے ہیں۔ ایک عام سی شکل و صورت والی ملازمہ کو مجھ پر ترجیح دیتے ہوئے اس کے ساتھ یوں بہک جائیں گے کہ مجھے اپنے بے وقت ہونے کا احساس ہونے لگا۔ میں کوئی جواب دیے بغیر ٹوٹے ہوئے انداز میں صوفے پر بیٹھ گئی اور پتھرائی ہوئی نظروں سے بغیر جواب دیے اپنے شوہر کو دیکھنے لگی۔ میری ساس نے آگے بڑھ کر عذرا کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹ لیا اور پاؤں سے جوتی اتار کر اس کو مارنا شروع کر دیا۔ ساتھ ہی ساتھ اسے گالیاں بھی دیے جا رہی تھیں۔
وہ رات میں نے کانٹوں پر گزاری۔ میری ساس عذرا کو مارتی ہوئی کمرے سے باہر لے گئی، جبکہ میرے شوہر بھی کپڑے تبدیل کر کے مجھ سے کچھ کہے بغیر کمرے سے نکل گئے۔ اگلی صبح میرے لیے قیامت کی صبح تھی۔ ناشتے کی میز پر میری ساس اور سسر اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے۔ میرا بیٹا میری ساس کی گود میں، جبکہ بیٹی سسر کی گود میں۔ بلکہ میں بار بار اس خالی کرسی کو دیکھ رہی تھی جہاں راحیل ہمارے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کیا کرتے تھے، مگر آج ان کی جگہ خالی تھی۔ میرے آنسو تھے جو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ ناشتہ میز پر لگا ہوا تھا، مگر ہم ناشتے کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ رہے تھے۔ بالآخر اس نے وہی کیا نا جس کا مجھے خطرہ تھا۔ میرے سسر بولے، ہاں، رگوں میں دوڑنے والا خون اپنی تاثیر ایک نہ ایک دن ضرور دکھلاتا ہے۔ میری ساس نے بولا، بیٹی تمہیں یاد ہے نا جب میں نے اپنی ساری جائیداد اور بینک بیلنس سب کچھ تمہارے نام کیا تھا تو میں نے تم سے حلف لیا تھا تم یہ سب کسی کو بھی نہیں بتاؤ گی، حتیٰ کہ اپنے شوہر سے بھی اس کا ذکر نہیں کرو گی۔ تم نے اس وقت وجہ پوچھی تھی۔ میں نے کہا تھا کہ وقت آنے پر تمہیں ہر چیز سے آگاہ کر دیا جائے گا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے بیٹا، جب میں اور میری بیگم دونوں جوان تھے۔ میں پولیس میں نوکری کرتا تھا، جس کی وجہ سے ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں ٹرانسفر کا سلسلہ جاری رہتا تھا۔ میری بیگم یعنی تمہاری ساس کو پڑھانے کا بہت شوق تھا۔ وہ میرے ساتھ ساتھ شہر یا صوبے صوبے میں نہیں جا سکتی تھی، اسی لیے بیگم نے اپنے آپ کو مصروف کرنے کے لیے ایک پرائیویٹ کالج کھول لیا تھا۔ یہ کالج خالصتاً لڑکیوں کے لیے تھا۔ سارا اسٹاف فیمیل تھا، سوائے اکاؤنٹنٹ طلحہ کے، جو صرف آفس تک ہی محدود تھا۔ اس کے ذمے طالبات کی فیس جمع کرنا، ٹیچرز کی تنخواہیں بنانا تھا۔ میں نے اور میری بیگم نے محبت کی شادی کی تھی۔ لوگ ہمارے پیار کی مثالیں دیا کرتے تھے۔ ہمیں اللہ پاک نے ہر قسم کی دنیاوی نعمتوں سے نوازا ہوا تھا، سوائے اولاد کی نعمت کے۔ ہماری شادی کو 15 سال بیت چلے تھے، مگر ہم ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ رشتہ داروں نے دوسری شادی کے لیے مجھے بہت کہا، حتیٰ کہ تمہاری ساس نے بھی مجھے بخوشی اجازت دے دی، لیکن میں نے صاف انکار کر دیا۔ انہی دنوں میرے ریٹائرمنٹ کے آرڈر آ گئے۔ مجھے جو واجبات ملے ان سے میں نے شہر میں پوش علاقے میں ایک کوٹھی خرید لی۔ کالج کی بلڈنگ پہلے ہی ہماری ذاتی تھی، چنانچہ ہم نے بیگم کے کہنے پر کالج جوائن کر لیا۔ یوں میں اور بیگم ایک ہی آفس میں بیٹھنے لگے۔ لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد میں اکتا گیا اور میں نے اپنا الگ آفس بنا لیا، جس میں اپنا پراپرٹی ڈیلر کا کام شروع کر دیا تھا۔ انہی دنوں ایک ایسا واقعہ ہو گیا کہ مجھے اپنی تمام تر توجہ اپنے کالج پر دوبارہ سے مرکوز کرنا پڑی۔ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ سارا کالج کا اسٹاف فیمیل تھا، سوائے اکاؤنٹنٹ طلحہ کے۔ وہ صرف آفس تک ہی محدود تھا، مگر پتہ نہیں کب اور کیسے طلحہ نے کالج کی لیکچرار انم کو اپنے دام الفت میں پھانس لیا، اور پھانسا بھی اس قدر ہوشیاری اور شاطرانہ طریقے سے کہ اس کی خبر پورے کالج پر گہری نظر رکھنے والی نہ میری بیگم کو ہوئی اور نہ ہی پروفیسر انم کی کسی دوست کو پتہ چلا۔ اور پتہ اس وقت چلا جب انہوں نے اپنے گھر والوں سے چوری چھپے کورٹ میرج کر لی۔ شادی ان کا ذاتی مسئلہ تھا، مگر ان کا یہ قدم کالج کے لیے بدنامی ثابت ہو سکتا تھا۔ چنانچہ میری بیگم نے فوری طور پر ایکشن لیتے ہوئے انم اور اکاؤنٹنٹ کو نوکری سے نکال دیا، اور پھر یوں کالج کے اکاؤنٹنٹ کی ساری ذمہ داریاں مجھ پر آ گئیں، اور انم کی جگہ ایک اور پروفیسر کو رکھ لیا گیا۔ اس واقعے کو بمشکل 2 سال ہی گزرا ہوگا کہ ایک روز انم روتی پیٹتی ہمارے کالج آ گئی، اور اس کی گود میں ایک شیر خوار بچہ تھا۔ اس کی زبانی پتہ چلا کہ ہمارا سابقہ اکاؤنٹنٹ طلحہ وہ مرد تھا جس کا کام گلی گلی منڈلانا تھا۔ وہ ایسا بد کردار انسان تھا جو باوجود شادی شدہ ہونے کے اور بچے کے باپ ہونے کے ادھر ادھر مارتا رہتا تھا۔ شکل و صورت کا وجی تھا، خوش لباس تھا،
اس لیے کچے ذہنوں کی لڑکیاں اور عورتیں اس کے دامن الفت میں پھنس جاتی تھیں۔ وہ ہر کسی کو جھوٹی محبت کے خواب دکھا کر انہیں برباد کر دیتا تھا۔ جو عورت یا اس کی جھوٹی محبت کے جال میں پھنستی وہ اس سے ورغلا کر کورٹ میرج کر لیتا اور پھر اپنا مطلب پورا کر کے اس کو اپنی زندگی سے یوں نکال دیتا جیسے کہ کبھی کوئی واسطہ ہی نہ تھا۔ انم کے ساتھ بھی اس نے یہی کیا تھا۔ انم غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ اس نے میری بیگم کے نوٹس میں لائے بغیر اسے مختلف قسم کے تحائف اور احساسات کے بوجھ تلے یوں دبا لیا کہ وہ اسے اپنا غم گسار سمجھ کر اپنے تمام گھریلو معاملات اس کو بتانے لگی۔ یہ قربت اور ہمدردی رفتہ رفتہ محبت میں ڈھل گئی، جو بالآخر کورٹ میرج پر جا کر ختم ہوئی۔ شادی کے 1 سال بعد اللہ نے اسے بیٹا دیا اور اس کے ساتھ ہی اس کے ازدواجی زندگی کی بہار پر بھی موسم خزاں نے رفتہ رفتہ چھانا شروع کر دیا۔ طلحہ نے جھوٹی سچی کہانی سنا کر اسے اپنے گھر لے جانے سے گریز کرتے ہوئے اسے علیحدہ کرائے کے گھر میں رکھا ہوا تھا۔ وہ اس قدر تیز تھا کہ انم کو اس کے اصلی گھر کا پتہ بھی معلوم نہ تھا۔ پھر شادی کے محض 2 سال بعد ہی وہ انم کو طلاق دے کر کسی اور کلی کی تلاش میں نکل گیا اور انم روتی پیٹتی ہمارے کالج آ گئی۔ اس کی کہانی سن کر ہم سوائے افسوس کے کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ میں آپ سے صرف اور صرف ایک چھوٹی سی مدد چاہتی ہوں، وہ یہ کہ آپ میرے بیٹے کو کچھ دنوں کے لیے اپنے پاس رکھ لیں۔ میں اپنے ماں باپ کے گھر جا کر پہلے تو ان سے معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ وہ میرے ماں باپ ہیں، مجھے یقین ہے وہ مجھے معاف کر دیں گے۔ اس کے بعد میں اپنے بیٹے کو ان کے پاس لے جاؤں گی اور اسے اپنے ماں باپ کے پاس چھوڑ کر طلحہ کی تلاش میں نکلوں گی۔ جس روز وہ مجھے مل گیا اسے اپنے ہاتھوں سے ایسا سبق سکھاؤں گی کہ وہ دوبارہ کسی عورت کو دھوکہ دینے کے قابل بھی نہیں رہے گا۔ ہم جانتے تھے کہ وہ یہ سب کچھ جذباتی فیصلے کے طور پر کر رہی ہے۔ عملی طور پر وہ مردوں کے اس معاشرے میں طلحہ کا بال بھی باقا نہیں کر سکتی تھی۔ خیر، ہم نے صوفے پر سوئے ہوئے انم کے شیر خوار بیٹے کو دیکھا، جو ماں پر پڑنے والی قیامت سے بے خبر انگوٹھا منہ میں لیے بے خبر اور گہری نیند سو رہا تھا۔ اس کے چہرے پر فرشتوں کی سی معصومیت تھی۔ اب کھلے ہونٹ مسکرا رہے تھے۔ میں نے اپنی بیگم کی طرف دیکھا جو بڑے غور سے بچے کو دیکھ رہی تھی۔ ہماری شادی کو اب تو 15 سال سے زائد عرصہ بیت چکا تھا، مگر ہمارے آنگن میں ابھی تک کوئی پھول نہیں کھلا تھا۔ پھر اس روز جب ہم نے انم کے بیٹے کو دیکھا تو ہمیں یوں لگا جیسے اس بچے کی رگوں میں ہمارا ہی خون دوڑ رہا ہے۔ یہ بچہ میرا اور میری بیگم کا اپنا بچہ ہے۔ میں نے اپنی بیگم کی طرف دیکھا جو بڑی التجا والی نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی کہ جیسے اس بچے کو سینے سے لگانے اور اپنے پاس خواہ چند دنوں کے لیے ہی صحیح رکھنے کی اجازت طلب کر رہی تھی۔ میرا سر ہاں میں ہلتے ہی وہ تیزی سے آگے بڑھی اور دیوانہ وار بچے کو اٹھا کر سینے سے لگا کر اسے بوسہ دینے لگی۔ ٹیچر انم کے لیے گویا یہ اشارہ تھا کہ ہم نے اس کے بیٹے کو قبول کر لیا۔ اس نے وہ بیگ جس میں بچے کی چیزیں تھیں، مثلاً فیڈر، دودھ کا ڈبہ وغیرہ، سب ہمارے حوالے کیا اور بچے کو لے کر ہم نے اپنے سینے سے لگا کر بھرپور پیار کیا۔ چند لمحے اس نے اپنے بیٹے کو بڑی حسرت سے دیکھا، جیسے آنکھوں کے راستے دل میں اتار رہی ہو۔ پھر اس نے بیٹے کو میری بیگم کو تھمایا اور روتی ہوئی آفس سے باہر نکل گئی۔ اسی دوپہر ہمیں یہ خبر مل گئی کہ انم نے خودکشی کر لی ہے۔ یوں وہ بچہ جسے اس دنیا میں ابھی کچھ ہی ماہ ہوئے تھے اپنے ماں باپ دونوں سے محروم ہو گیا۔ ہم نے اس دن انم کے بچے کو مستقل طور پر اڈاپٹ کر لیا، اسے اپنا نام دیا۔ ماں باپ کے گھر میں اس کا نام نہ جانے کیا تھا، مگر ہمارے گھر میں وہ راحیل بن کر پرورش پانے لگا۔ والدین کے خانے میں ہم نے اپنا نام لکھوایا۔ یوں وہ بچہ ایک نئے نام اور نئی ولدیت کے ساتھ پرورش پانے لگا۔
ہماری زندگی میں اولاد کی کمی کا جو وسیع خلا پیدا ہو چکا تھا وہ اب ہم مکمل طور پر دور ہو گیا تھا۔ میری بیگم کی ممتا کی پیاس اور میری شفقت اب بجھ چکی تھی۔ ہم راحیل کو اپنا حقیقی اور سگا بیٹا مان کر اپنی تمام تر شفقتیں اور محبتیں اور پیار اس پر نچھاور کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی تعلیم و تربیت پر بھی بھرپور توجہ دے رہے تھے۔ راحیل بھی ہمیں اپنا حقیقی ماں باپ سمجھتا تھا۔ وقت گزرتا چلا گیا۔ راحیل عمر کی منازل طے کرنے کے ساتھ ساتھ تعلیمی مدارس بھی طے کرتے کرتے اب یونیورسٹی تک پہنچ چکا تھا۔ راحیل کو اللہ تعالیٰ نے مردانہ وجاہت سے جی بھر کر نوازا تھا۔ وہ خوش لباس بھی تھا اور انتہائی ذہین بھی۔ سبھی لڑکیاں اس پر مرتی تھیں، مگر ہم نے اپنے بیٹے کو یوں بے لگام نہیں چھوڑا۔ چنانچہ MBA کرتے ہی ہم نے اسے ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں اکاؤنٹنٹ کروا دیا۔ ساتھ ہی اس کی بے راہ روی کو لگام ڈالنے کے لیے اس کی شادی تمہارے ساتھ کر دی۔ ہمارا یہ خیال تھا کہ شادی کی زنجیر سے ازدواجی کھونٹے سے یوں باندھ کر رکھے گی کہ اسے ازدواجی ذمہ داریوں سے منہ موڑ کر کسی اور جگہ جانے کی فرصت ہی نہیں ملے گی، مگر یہ ہماری بہت بڑی بھول تھی۔ ہم نے خود غرضی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ فیصلہ تو کر لیا تھا کہ ہمارے بگڑے بیٹے کو اس کی بیوی آ کر رائے راست پر لے آئے گی، مگر ہم نے یہ نہیں سوچا تھا کہ جس بیٹے کو ہم نے برسوں کی کڑی نگرانی اور سخت تربیت بھی اس کی گمراہی سے نہ روک سکی، اسے ایک غیر عورت کیسے سدھار لے گی؟ یا یہ شاید کہ اس کی رگوں میں دوڑنے والے اس کے باپ کا خون تھا، جو بچوں کا باپ ہونے کے باوجود انم سمیت نہ جانے کتنی عورتوں کی عزتوں کا قاتل تھا۔ وہ جس ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کر رہا تھا وہاں بھی خواتین کی تعداد زیادہ تھی، لہٰذا راحیل وہاں بھی پرانے گل کھلانے لگا۔ آئے دن ایک نئی عورتوں سے اس کے رومانس کے قصے زبان پر عام ہونے لگے۔ لوگ شادی کے بعد سدھر جایا کرتے ہیں، مگر وہ شادی کے بعد زیادہ بگڑ گیا تھا۔ ہمیں اس کی کرتوتوں کی خبریں برابر مل رہی تھیں۔ ہم نے اسے بہت سمجھانے کی بے حد کوشش کی، یہاں تک کہ اس کے افسران اور اس کے قریبی دوستوں کو بھی بیچ میں ڈالا کہ وہ اسے سمجھائیں، مگر وہ سمجھانے کی حدود سے بہت آگے نکل چکا تھا۔ ہمیں بہت فکر ہونے لگی کہ ہم نے اپنے بیٹے کو راہ راست پر لانے کی خاطر تم جیسی پیاری بیٹی کی زندگی برباد کر دی ہے۔ چنانچہ ہم دونوں میاں بیوی نے اپنی اس غلطی کی تلافی کا فیصلہ کر لیا اور آپس میں مشورہ کر کے اپنی جائیداد، اپنا بینک بیلنس اور اپنا سب کچھ تمہارے نام کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ہم نے یہ فیصلہ بھی کر لیا تھا کہ اس چیز کی خبر اپنے بیٹے راحیل سمیت کسی کو نہیں پڑنے دیں گے۔ چنانچہ ہم نے اپنا سب کچھ تمہارے نام کر دیا۔ اس کے افیئرز آفس کی لڑکیوں کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی عورتوں کے ساتھ چل رہے تھے، اور اس کی عادتیں اب تو اس حد تک بڑھ چکی تھیں کہ اس کی میلی نظریں اب گھر کی ملازماؤں پر بھی اٹھنے لگی تھیں۔ باقی تو اس سے دامن بچاتی رہیں، مگر تمہاری ذاتی عذرا ملازمہ اس کی بھرپور حوصلہ افزائی کرتی رہی اور بدلے میں راحیل سے پیسے اور دیگر قیمتی تحائف بٹورتی رہی اور اس کے اشاروں پر ناچتی رہی۔ ہم اس صورتحال سے نمٹنے کی کوئی ترکیب سوچ رہے تھے کہ کسی طریقے سے یہ مسئلہ یوں نمٹ جائے کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، یعنی راحیل کی یہ گھناؤنی حرکت کا کسی کو پتہ بھی نہ چلے اور یہ سلسلہ بھی ختم ہو جائے کہ کل رات اچانک وہ سب کچھ ہو گیا جس کا ہمیں ڈر تھا۔ تم اور تمہاری ساس کے سامنے جب وہ شرمناک حالت میں بے نقاب ہوئے تو دونوں نے گھر چھوڑ دیا اور اب نہ جانے کہاں چلے گئے۔ میں راحیل اور عذرا کی فطرت اچھی طرح سمجھ چکا ہوں۔ مجھے یقین ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ مخلص کبھی بھی نہیں رہیں گے، وہ کبھی بھی ایک ساتھ نہیں رہیں گے۔ وہ دونوں حرص کے بندے ہیں اور نفس کے غلام ہیں۔ جلد ہی ان کا ایک دوسرے سے دل بھر جائے گا
اور راحیل کسی اور کلی کا رس چوسنے نکل جائے گا، جبکہ عذرا کسی شکار کی تلاش میں نکل جائے گی۔ میرے سسر راحیل کے متعلق سب کچھ بتا کر خاموش ہو چکے تھے اور میں دل گرفتہ اپنی اس تواجی زندگی کا ماتم کر رہی تھی۔ بیٹی، ہمیں احساس ہے کہ ہم سے زیادتی ہوئی ہے تمہارے معاملے میں۔ ہم نے اپنی جائیداد وغیرہ سب کچھ تمہارے نام کر کے کسی حد تک اپنی اس ناقابل تلافی غلطی کی تلافی کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ کوٹھی، بینک بیلنس، کار، دولت ان زخموں کا مداوا نہیں کر سکتی جو راحیل کی ہر جائی پن کی وجہ سے تمہارے دل اور تمہاری روح پر لگے ہیں، اور یہ سب کچھ صرف اور صرف ہماری غلطی کی وجہ سے ہوا ہے کہ ہم یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ آنے والی دلہن ایک ایسے شخص کو سدھار لے گی جو اپنے باپ کی طرح اس حد تک ہوس پرست ہے، ادھر ادھر جھک مارنے کے ساتھ ساتھ گھر کی ملازماؤں پر بھی بری نظریں جمائے رکھتا ہے۔ ہم تمہارے مجرم ہیں بیٹی، ہو سکے تو ہمیں معاف کر دینا۔ میرے سسر نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں یہ دیکھ کر تڑپ اٹھی اور ان کے جڑے ہوئے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام کر بوسہ دیتے ہوئے کہا، آپ نے مجھے بیٹی کہا نہیں بلکہ بیٹی مانا ہے۔ حقیقی ماں باپ کی طرح آپ نے مجھے توقیر دی ہے۔ آپ نے یقیناً یہ سب کچھ نیک نیتی سے ہی کیا ہے، مگر نصیب تو وہ اندھیرے ہوتے ہیں جس کی تاریک سینے میں کوئی بھی نہیں جھانک سکتا۔ مجھے آپ سے کسی قسم کا کوئی شکوہ نہیں۔ اس کے بعد میرے ساس سسر جیسے بولنا ہی بھول گئے، ہر وقت چپ چاپ بیٹھے آسمانوں میں گھورتے رہتے یا پھر بچوں کے ساتھ مصروف رہتے۔ میں نے اپنے میکے میں اپنے آپ پر ٹوٹ پڑنے والی اس قیامت کے بارے میں کسی کو نہیں بتایا تھا۔ بتاتی بھی تو کیا بتاتی، مجھے تو شرم آتی تھی کہ اپنے میکے والوں کو بتاؤں کہ میرا شوہر ایک معمولی شکل و صورت والی ملازمہ کو مجھ پر ترجیح دیتے ہوئے مجھے چھوڑ کر چلا گیا ہے، مگر یہ بات ایسی نہیں تھی کہ چھپائی جا سکتی۔ میرے ماں باپ اور بھائیوں کو کسی نہ کسی طرح خبر ہو گئی۔ وہ تو مرنے مارنے پر آ گئے تھے، مگر میرے سمجھانے پر وہ ٹھنڈے پڑ گئے۔ انہوں نے مجھے اور میرے بچوں کو لے جانے کی بڑی کوشش کی، لیکن مشرقی روایت کے مطابق میں نے کہا کہ اس گھر میں میری ڈولی اتری تھی اور اب یہاں سے ہی میرا جنازہ اٹھے گا۔ راحیل مجھے چھوڑ کر چلا تو گیا تھا، مگر اس نے مجھے طلاق نہیں دی تھی۔ اس نے مجھ سے رشتہ بھی نہیں توڑا تھا۔ ناراض ہو کر جانے والے ایک نہ ایک دن اپنی غلطیوں کا احساس کر کے لوٹ آیا کرتے ہیں۔ راحیل جیسا تھا مگر شرعی اور قانونی طور پر میرا شوہر تھا، میرا جیون ساتھی تھا۔ مجھے اب بس اس کے لوٹ آنے کا انتظار کرنا تھا، زندگی کی آخری سانسوں تک اس کی واپسی کی راہ تکتی تھی۔ میری ساس اور سسر میرے شوہر راحیل کے گھر سے چلے جانے کے بعد بہت کم عرصہ زندہ رہے۔ میرا شوہر راحیل ان کا حقیقی بیٹا نہیں تھا، مگر انہوں نے اسے سینے سے لگایا، پالا پوسا، تعلیم دلائی اور پروان چڑھایا۔ اتنے برسوں کی رفاقت تو اجنبی لوگوں کو بھی ایک اٹوٹ بندھن میں باندھ دیا کرتی ہے۔ راحیل کو تو انہوں نے اپنا سگا بیٹا مانا تھا، اپنا نام دیا تھا، اور جب وہ بغیر اطلاع دیے، بغیر کوئی نشان اور اتا پتہ دیے گھر سے چلا گیا، شاید کبھی بھی لوٹ نہ آنے کے لیے، تو انہیں ایسا ہی صدمہ اور دکھ ہوا تھا جیسے جوان بیٹے ماں باپ کو عین اس وقت چھوڑ جاتے ہیں جب ان کے بڑھاپے میں ان کی جوان اولاد کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان کو راحیل کی جدائی اندر ہی اندر کھا گئی، اسی لیے وہ دونوں زیادہ دیر زندہ نہ رہ سکے۔ میرے ماں باپ بھی اپنی طبعی عمر گزار کر اس دنیا سے اپنا ناطہ توڑ گئے تھے۔ مجھ سے ٹوٹ کر پیار کرنے والے میرے بھائی بھی کچھ عرصے تک میرے لیے پریشان ہوتے رہے اور پھر اپنے بیوی بچوں میں اور دنیا کے جھمیلوں میں کھو گئے۔
اور میں اپنی عمر کے منازل طے کرتے کرتے اپنے شوہر کا انتظار کرتی رہی۔ میرے شوہر کو مجھ سے جدا ہوئے 22 برس سے زیادہ کا عرصہ بیت چلا تھا۔ میرے بچے جوان ہو چکے ہیں۔ میں نے اپنے دونوں بچوں کی شادیاں بھی کر دی ہیں۔ وہ اکثر مجھ سے پوچھا کرتے ہیں کہ ان کے بابا کہاں ہیں، اور میں انہیں یہ کہہ کر ٹال دیتی ہوں کہ 8 سے برسوں پہلے ان کے بابا گھر کا راستہ بھول گئے تھے، اور ایسا راستہ بھولے کہ آج تک وہ واپس نہیں لوٹے۔ میرے بچے بے یقینی سے میری طرف دیکھتے ہیں، شاید سمجھتے بھی ہوں، کیونکہ چھوٹے تو نہیں ہیں مگر منہ سے کچھ نہیں بولتے۔ میں جانتی ہوں کہ انہیں میری باتوں کا یقین نہیں آتا۔ میں انہیں یقین دلانا بھی نہیں چاہتی۔ 22 سال سے زائد کا عرصہ ایک طویل عرصہ ہوتا ہے۔ اگر راحل ہوتے تو کبھی نہ کبھی اپنی غلطی کا احساس کر کے لوٹ آتے، مگر میرا دل نہیں مانتا۔ میرا دل کہتا ہے کہ شاید ملازمہ کے ساتھ قابل اعتراض حالت میں پکڑے جانے پر احساس ندامت انہیں واپس نہیں آنے دے رہا۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی کہانی، اور یہ کہانی بالکل سچی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔